وہ کوئی بینکٹ ہال کھولنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ، لیکن اس میں انہیں مسئلہ یہ ہے درپیش کہ جس وقت دوسرے مذاہب کی لوگ بھی وہاں آئیں گے تو اس میں وہاں پہ ان کو شراب اور اس طرح کی چیزیں بھی انہیں سرو کرنی پڑیں. تو ایسے معاملے سے آپ اگر معاش وابستہ کرتے ہیں تو اس سے اپنا معاش حاصل کر سکتے ہیں، کیا یہ اسلام میں حلال ہو؟ یہ کہ آپ کوئی ایسی جگہ بنائیں جہاں لوگ اپنی تقریبات کر لیں، یہ ایک جائز کام ہے. یعنی اپنی اصل کے لحاظ سے اس پر کوئی نقد نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسے ہی جیسے آپ نے ایک دکان کھولی ہے، وہاں آپ سودا سلف بیچتے ہیں. سودا سلف بیچنا، لوگوں کو سودا سلف بہم پہنچانا، ان کے دروازے تک پہنچا دینا، یہ اپنی ذات میں جائز کام ہے. لیکن آپ جس معاشرے میں رہتے ہوں گے، جب وہاں یہ کام کریں گے تو لوگوں کی ضروریات بھی ہوں گی، وہ ضروریات ان کے لحاظ ہی سے طے ہوں گی. آپ کا کاروبار اگر اصلاً ایک جائز کاروبار ہے، اس میں اس بات کو بنیاد نہیں بنایا گیا کہ یہ تو اصل میں شراب خانہ کھول لیا گیا ہے، یا اس میں تو سور کا گوشت ہی بیچنا ہے، یا یہ فلاں حرام کام کرنے کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا حکم بالکل مختلف ہوگا. میرے نزدیک جن ملکوں میں اس وقت مسلمان گئے ہیں، خواہ وہ یورپ کے ملک ہو، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ آسٹریلیا ہو، وہاں پر دوسری قومیں ہیں. ان کے یہاں حرمت حلت کے قواعد ہم سے بہت مختلف ہیں. خاص طور پر مسیحیوں کے ہاں شراب کے معاملے میں، سور کے معاملے میں، بعض اور چیزوں کے معاملے میں جیسے کہ غیر ذبیحہ ہے، وہ چیزیں ملحوظ نہیں رکھی جاتی جو مثلاً یہود بھی رکھتے ہیں. اس طرح کے ملکوں میں جب آپ جائیں گے اور وہاں کوئی کاروبار کریں گے تو یہ اختلاط ہوگا. اس میں فیصلہ کن چیز یہ ہونی چاہیے کہ اصلاً کاروبار کی نوعیت کیا ہے. اگر تو وہ اصلاً کسی حرام چیز کو بیچنے یا پیش کرنے کا کام ہے تو مسلمان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن اگر اس میں کچھ تھوڑا بہت اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو وہاں کے حالات کے لحاظ سے گوارا کیا جا سکتا ہے. کوئی آدمی یہ فیصلہ کرے کہ مجھے ایسا کام بھی نہیں کرنا جس میں ادنا درجے کا کوئی بھی شائبہ ہو، تو اسے پھر اپنے اس طرح کے ادارے کو یا اس طرح کی دکان کو یا کام کو مسلمانوں تک محدود کر لینا چاہیے.